بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ عزیزان محترم، مشکوٰۃ شریف میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ذمہ داری لگائی، یعنی ایک ڈیوٹی لگائی۔ وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ وہ ذمہ داری یہ تھی کہ صدقہ فطر کا جو مال ہے، اے ابو ہریرہ، رات کو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ ہمارے نبی کا حکم پا کر الرٹ ہو گئے اور رات بھر جاگ کر اس مال کی حفاظت پر مامور ہو گئے۔ تو ایسا ہوا کہ اچانک ایک چور آ گیا اور حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، لیکن جب اس کو پکڑا تو وہ چور منت سماجت کرنے لگا اور رونے لگا کہ ابو ہریرہ مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، میں بڑا ضرورت مند تھا، حاجت مند تھا، بھوک برداشت نہیں ہوئی، پیاس برداشت نہیں ہوئی تو چوری کرنے آ گیا، لیکن وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے رحم کھا کر اس کو جانے دیا۔ اگلی صبح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ کی ملاقات ہوئی تو حضور نے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ وہ تو بیچارہ بڑا ضرورت مند تھا، وہ تو بیچارہ اپنا بڑا رو رہا تھا کہ میں بڑا حاجت مند ہوں، مجھے جانے دیا جا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے جانے دیا۔ ہمارے نبی نے کہا، ابو ہریرہ خبردار، وہ بہت بڑا جھوٹا اور مکار شخص ہے، آج رات وہ پھر آئے گا، اب اگر وہ آئے تو اس کو نہ چھوڑنا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ اب کی بار اس کو آنے دیں، اس دفعہ وہ مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ آج کی رات حضرت ابو ہریرہ پھر مامور ہوئے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگے، اور آپ نے تھوڑا سا یہ کیا کہ آنکھیں بند کر لیں تاکہ چور آئے تو اس کو لگے شاید آپ سو رہے ہیں، جیسا ہمارے یہاں چوکیدار کرتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کوئی آتا ہے تو الرٹ تو ہوتے ہیں لیکن آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، حضرت ابو ہریرہ الرٹ تھے، جاگ رہے تھے، وہی چور دوبارہ آیا اور وہی حضرت ابو ہریرہ کے ہتھے دوبارہ چڑھ گیا۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا تو کہا، او کمبخت، آج میں تجھے نہیں جانے دوں گا، تو دوسری دفعہ پھر آ گیا، کل میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا لیکن آج نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے حضرت ابو ہریرہ کے پیر پکڑ لیے اور رونے لگا اور کہنے لگا، بس مجھے ایک موقع اور دے دیں، میں بڑا مجبور ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اب کی بار میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نرم دل تھے، ہمارے نبی کی صحبت میں رہتے تھے، پھر رحم آ گیا، اس کو پھر جانے دیا، اگلے دن کے وعدے کے ساتھ کہ اب تو حاضر نہیں ہوگا۔ صبح ہوئی، ہمارے نبی سے ملاقات ہوئی، حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، یا رسول اللہ اس بیچارے پر مجھے پھر رحم آ گیا، وہ تو میرے پاؤں میں گر گیا، مجھ سے معافیا مانگنے لگا اور مجھ سے وعدہ کر کے گیا کہ اب وہ نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ خبردار، وہ بڑا ہی جھوٹا اور مکار ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ اس بار وہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جائے گا۔ اب کیا ہوا کہ تیسری رات آئی، حضرت ابو ہریرہ الرٹ ہو گئے، پہلے سے بھی زیادہ الرٹ، کیونکہ جب چور کے آنے کا پتہ لگ جائے تو گھر والے الرٹ ہو جاتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ پہلے سے زیادہ الرٹ رہے اور دیکھا تو وہی چور دوبارہ آ گیا۔ اس بار پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ تو بڑا بد نصیب ہے، تو بڑا جو ہے ایسا شخص ہے جس کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آج میں تجھے جانا نہیں دوں گا، آج تو میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اب تو مجھ سے نہیں بچے گا۔ تو وہ چور کہنے لگا، ابو ہریرہ میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو آج تک تم نے نہ سنی ہوگی، اور تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس کی برکت سے تمہارا مال محفوظ رہے گا، لیکن ایک شرط پہ بتاؤں گا، مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ نے منظور کیا اور کہا کہ اچھا بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ تم ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ رات بھر تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی بات پوری کی اور اس کو جانے دیا، اور جب صبح ہوئی تو پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ حضور نے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے ہوں گے، یا رسول اللہ اس چور نے مجھ سے معاہدہ کر لیا اور اس نے کہا کہ ایسا عمل بتاؤں گا کہ کبھی چور دوبارہ تمہارے دروازے پہ نہیں آئے گا، اور اس نے وہ عمل مجھے بتایا کہ ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات اللہ کے نبی کو بتائی تو اللہ کے نبی مسکرائے اور فرمانے لگے، ابو ہریرہ وہ ہے تو بڑا جھوٹا اور مکار، لیکن اس بار وہ سچ کہہ گیا، واقعی تم آیت الکرسی پڑھو گے تو تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے دوبارہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ جانتے ہو وہ چور کون تھا جو 3 دن سے تمہارے پاس آ رہا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے لا علمی کا اظہار کیا، کہا، یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔
تو فرمایا وہ چور کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا جو 3 دن سے مال ہڑپنے کے چکر میں موجود تھا۔ تو یہ تو ایک حکایت تھی، اس سے سبق کیا ملا کہ ہمارے نبی جانتے ہیں کہ کب کس وقت کیا واقعہ پیش آنے والا ہے، آنے والے ہر خطرات سے حضور آگاہ ہیں۔ ہمارے گھروں میں چور آ جائے ہمیں خبر نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ ہمارا گھر محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی پر ہمیں سچا ایمان ہونا چاہیے۔